اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کل جو ایک سوشل میڈیا پر بہت ہی ویلا ہو رہا ہے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہر جگہ سے ایک ہی یہ میسج چل رہا ہے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ اور یوٹیوب پر بھی بہت ساری ویڈیو اسی پہ بن رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کس چیز کی خوشی ہم منا رہے ہیں جو ہر بندہ ہر ایک دوسرے کو یہی مبارکباد دے رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ اس کا لاجک کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمیں پہلے اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کیا یہ مسلمانوں کا سال ہے، نیو ایئر ہے؟ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو نیو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ چل میرے بھائیوں، اس بات کو چھوڑ دے کہ اسلامی سال یا انگریزی سال، اس کو چھوڑ دے۔ آخر کار یہ لاجک کیا ہے جس کے اوپر ہم خوشی منا رہے ہیں؟ ابھی کافی سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشی کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، بس خوشی ہم منا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، خوشی منائے۔ اگر آپ کو کوئی اعلیٰ عہدہ ملے، کوئی میٹرک کے امتحان میں آپ کو اچھے نمبر ملے، کوئی ایک ایسی آپ کو اور خوشی ملے، تو آپ اسی کے اوپر خوشی منائے، ضرور منائے۔ یہ نیو سال کے اوپر آپ خوشی کیوں مناتے ہو؟ آخر کار اس کی لاجک کیا ہے؟ تو میرے دوستو، اس کی میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں۔ ایک قیدی ہے، اس کو سزا ہو گئی کہ 5 سال آپ کو بامشقت تو قید ہوگی اور اس کے بعد آپ کو پھانسی ہوگی۔ تو میرے دوستو، اس پہ جب وہ 1 سال گزر جائے، یعنی کہ اس پہ 1 سال گزر گیا، یعنی کہ 5 سال سے، یعنی کہ اس کی قید پھانسی کو 4 سال سزا، 4 سال رہ گئے، تو ابھی یہ بندہ خوشی بھی منا رہا ہے کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ ابھی اس بندے کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ تو پاگل ہے، اور اس کی سزا میں 1 سال کم ہو گئی، یعنی کہ یہ سزا پھانسی ہوگی ابھی 4 سال بعد، پہلے 5 سال بعد اس کو سزا ہونی تھی، ابھی 1 سال گزر گیا، ابھی 4 سال بعد سزا اس کو ہونی ہے، تو یہ اسی کے اوپر خوشی منا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب اس کو پاگل کہیں گے۔ اسی طرح جو بھی بندہ اس نیو ایئر پر خوشی مناتا ہے تو اس کو ہم بھی بہت بڑا بیوقوف کہیں گے کہ یہ بندہ تو بہت بڑا بیوقوف ہے۔ کیوں اس کو ہم بیوقوف کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارا عمر بھی ہمارے ساتھ اس نے لکھ دیا کہ اس نے 50 سال اس دنیا میں رہنا ہے، 40 سال رہنا ہے، 60 سال رہنا ہے، 80 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جب 1 سال گزر جاتا ہے، یعنی کہ کوئی 22 کا ہو گیا، کوئی 30 کا ہو گیا، کوئی 40 کا ہو گیا، جب بھی 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کی عمر سے یعنی کہ 1 سال کم ہو جاتا ہے، یعنی جو 80 سال اس کی عمر لکھی ہوئی ہے،
ایک سال گزر گیا، ایک سال اس کی عمر سے مائنس ہو گیا، یعنی کہ ابھی یہ بندہ 30 سال کا ہو گیا۔ جب 30 سال کا ہو گیا، ابھی یہ خوشی منا رہا ہے کہ ہیپی نیو ایئر، ابھی اس کو اس پر خوشی منانا چاہیے یا اس پر اس کو افسوس ہونا چاہیے؟ یعنی کہ اس کی عمر 70 سال ٹوٹل ہے، اس دنیا میں 70 سال رہے گا، 30 سال اس کی پورے ہو گئے تو اس کے 40 رہ گئے، یہ جا رہا ہے اس دنیا سے، یعنی کہ اس پر وہ خوشی بھی منا رہا ہے، یہ بہت بڑا ہی بیوقوف ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر پچھلے سال پر غور کریں کہ پچھلا سال میرا کس طرح گزر گیا۔ اگر ہمارا اسی طرح گزر گیا ہے کہ ہم غافل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ یہ ایک سال گزر گیا تو اس میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی اس پر دکھ ہونا چاہیے۔ اگر اس نے پچھلے سال میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی تھے، تو اس پر یعنی کہ اگلے سال میں اس کو اور بھی اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے کہ اس سال میں نے تھوڑی عبادت کی تھی، ابھی اگلے سال میں اس سے بھی زیادہ عبادت کروں گا۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ابھی ہیپی نیو ایئر جو ہے اس پر ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہو یہ کوئی گانے بجانوں کے ساتھ ہیپی نیو ایئر مناتا ہے، کوئی آتش بازی کے ساتھ ہیپی نیو ایئر مناتا ہے، کوئی شراب کباب کے ساتھ ہیپی نیو ایئر مناتا ہے۔ یہ مسلمان کے ساتھ زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کو اس پر غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، اور میں اس جو ہماری یعنی کہ وہ زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اس کی طرف میرا ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کو اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ آیا میں نے وہ تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر آپ نے تیاری کی ہے، آپ اپنے اوپر مطمئن ہے کہ میں اس دنیا کے لیے تیار ہوں، جانے کے لیے بہت ہی مطمئن ہے، تو پھر آپ تو خوش منا سکتے ہو کہ میرا ایک سال کم ہو گیا، میں اس دنیا میں جا کے عیش و عشرت کروں گا، تو پھر آپ تو خوش منا سکتے ہو۔ اگر ہماری زندگی اس طرح بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، تو پھر ہم کس چیز کی خوشی منائیں؟ ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ آیا میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس پر دکھ اور افسوس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، نیو سال مسلمانوں کا محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ انگریزی سال جو ہے یہ جنوری سے شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو اسی پر خوشی نہیں منانی چاہیے، بلکہ افسوس کے ساتھ پچھلے سال پر افسوس کرنا چاہیے۔ جو پچھلا سال ہمارا گزر چکا ہے اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ اس سال میں غافل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے غافل رہا ہوں، تو اب بھی اگلے سال میں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو بنائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کی ضرورت ہے، نہ کہ خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی پر بھی خوشی منائے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک پیسوں، مثال اگر ہم پیسوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسوں کی ایک ڈھیر ہے، ایک بڑی ڈھیر لگی ہوئی ہے ہمارے پاس، یعنی کہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے۔ اگر اس میں سے ہم سے 2000 چلے جائے یا 10,000 چلے جائے تو آیا ہمیں یہ منافع ہوگا یا ہمیں نقصان ہو گیا؟ یعنی کہ پہلے 2 لاکھ تھے، ابھی 10,000 اس سے واپس چلے گئے، یعنی کہ نکل گئے، تو 1,90,000 ہو گئے، تو یہ ہم تو نقصان میں ہو گئے۔ تو ہم اگر اس پر خوشی منائیں تو ہمیں کوئی بیوقوف نہیں کہے گا، تو کیا کہے گا؟
ہمیں سب سے بڑا بیوقوف کہیں گے کہ یہ تو بڑا بیوقوف ہے، اس کے 2 لاکھ روپے تھے، اس سے 10,000 ختم ہو گئے اور یہ اسی پر بھی خوشی منا رہا ہے۔ اس طرح اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 70 سال ہے، اگر ہم اسی پر بھی خوشی منائے، ہمارے یعنی کہ ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے، ہم اسی پر خوشی منائے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔